ماں بھی آپ پر قربان، میرا باپ بھی آپ پر قربان ہو جائے۔ یہ جملہ عام کہا جاتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اب میں بات کر رہا ہوں ذکر کی، کہ جنہوں نے دیکھا تو پھر کیسے ذکر کیا، کس طرح یاد کیا، آج ساری اسی پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی ان کو کوئی ایسا بندہ ملتا کہ جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھا ہوتا، دیکھ نہیں سکا، ملاقات نہیں کر سکا، ایسا جب بھی ان کو کوئی بندہ ملتا تو یہ اس کو اپنے پاس بلا لیتے، بٹھاتے اور اس سے پوچھتے کہ کیا تو نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا؟ اب وہ کہتا جی نہیں، میں نہیں دیکھ سکا، یا میں ملاقات کا موقع نہیں مل سکا، یا جو بھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو بٹھا کے سرکار کا ذکر کیا کرتے، سرکار کے حسن و جمال کا تذکرہ اس کے سامنے کرتے۔ اب ذکر کرنا اطلاع دینے کے لیے یا اگلے بندے کو علم دینے کے لیے، بتانے کے لیے تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس بات میں یہ حضرت ابو ہریرہ پکڑ کے بٹھا لیتے اور سرکار کی بات سناتے، سرکار کی باتیں کرتے۔ اس میں یہ پہلو تو ہے کہ اس نے نہیں دیکھا تو چلو اس کو پتہ چل جائے، اطلاع مل جائے۔ دوسرا اس میں یہ بھی پہلو ہے کہ جس نے دیکھا ہے وہ اپنے ذوق اور اپنے شوق کی تسلی اور تسکین کے لیے بھی ذکر کرتا ہے، اپنی تسلی کے لیے، اپنی یاد کو تازہ کرنے کے لیے۔ یا یوں کہہ لیں کہ حضرت ابو ہریرہ میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کے تذکرے کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے کہ موقع بنے اور میں سرکار کا ذکر کروں۔ ایک دفعہ آپ نے ایک اعرابی کو پکڑا، اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا، یا میں نہیں دیکھ سکا، ملاقات نہیں کر سکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ آصف لکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو کہے تو کیا میں تجھے سرکار کی باتیں نہ بتاؤں؟ آصفو کا ویسے مطلب ہے کہ میں صفت بیان کروں۔ اب اس کا مطلب بات بھی ہو سکتا ہے کہ کیا میں تمہیں سرکار کی باتیں نہ بتاؤں، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کیا میں تمہیں سرکار کے حسن و جمال کے بارے نہ بتاؤں۔ اللہ آصف لکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یقیناً آپ ضرور بتائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فدن ابی و امی، کہتے ہیں کہ میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان ہوں، میرے آقا کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا، ایسا جمال اور خوبصورتی عطا فرمائی، کہتے ہیں کہ ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعدہ، کہ میرے آقا کی مثل نہ میں نے آقا سے پہلے کسی کو دیکھا اور نہ آقا کے بعد کسی کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑے مشہور ایک تابعی ہیں، ابن ماجہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، حضرت سعید بن ایاس رضی اللہ عنہ، تابعی ہیں، صحابی نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ عمرہ کرنے کے لیے حرم شریف گیا، ہم حرم کا طواف کر رہے تھے۔ یہ کون بیان کرتے ہیں؟ حضرت سعید بن ایاس طواف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ طواف کرتے میری ملاقات حضرت عامر بن واصلہ سے ہوئی۔ حضرت عامر بن واصلہ یہ صحابی رسول ہیں، سرکار کے صحابی، اور جو طواف کر رہے ہیں، جو بات بتا رہے ہیں، وہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا حرم شریف کا اور میری ملاقات حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب ملاقات ہوئی، لوگ ان سے مصافحہ بھی کر رہے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ، جیسے اعزاز ہوتا ہے، وہ بڑا آدمی مل گیا، تو کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ طواف کر رہا تھا کہ طواف کرتے کرتے حضرت واصل بن عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ ما باقی احد رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ
میرے سوا اس وقت کوئی بھی ایسا بندہ نہیں بچا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ یعنی اس حدیث کے مطابق یوں لگتا ہے کہ جیسے سب سے آخری صحابی جو حیات رہے یا سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا وہ حضرت عامر بن واصلہ ہیں۔ حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے۔ حضرت عامر بن واصلہ نے کہا حضرت سعید بن ایاز کو کہ میرے سوا اب اس روئے زمین پر کوئی بندہ نہیں بچا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، ان کا دیدار کیا ہو۔ تو حضرت سعید بن ایاز کہتے ہیں جب مجھے پتہ چلا تو میں بڑا خوش ہوا، اور میں نے خوشی سے پوچھا کہ وَرَأَيْتَهُ، واقعی آپ نے دیکھا ہے سرکار علیہ السلام کو؟ کہتے ہیں ہاں میں نے سرکار کی زیارت کی ہے، میں نے آقا علیہ السلام کے جلوے کیے ہیں اور میں نے سرکار کے دیدار کے جام بھر بھر کے پیے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن ایاس نے کہا ان کی بارگاہ میں، کہتے ہیں وَكَيْفَ كَانَ صِفَتُهُ، تو ذرا بتائیں نا کہ میرے کریم آقا کا حسن و جمال کیسا تھا، میرے کریم آقا کے خد و خال کیسے تھے، آپ کے لب و رخسار کیسے تھے، آپ کا سراپا کیسا تھا، آپ نے تو دیکھا ہے تو ذرا بیان کر دیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا سونا بنایا تھا، ایسا سونا بنایا تھا، کانا ابیض ملیحا مقصدا، کہ میرے آقا کا قد درمیانہ تھا، رنگ گورا اور گندمی تھا، اور جب سرکار کو دیکھتے تھے تو دل کرتا تھا دیکھتے ہی رہیں دیکھتے ہی رہیں۔ اب اس بات سے یہ بھی پتہ چلا حضرت سعید بن ایاس کا خوش ہونا کہ مجھے ایسا بندہ مل گیا جس نے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ سرکار کے ذکر اور سرکار کی باتیں سننے کے لیے خوشی کا اظہار کرنا یہ ہمارے بزرگوں کا اور اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاران گرامی، حضرت ابو ہریرہ نے جو جملہ کہا نا کہ ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعدہ، کہ میرے آقا کی مثل نہ میں نے آقا سے پہلے کسی کو دیکھا اور نہ آقا کے بعد کسی کو دیکھا، نہ آقا کے بعد کسی کو دیکھا۔ تو کسی نے اس کی ترجمانی کی، خیر اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، کہ جب پوچھا گیا، میرا وجدان کہتے پوچھا گیا کہ سرکار علیہ وَكَيْفَ كَانَ صِفَتُهُ، میرے آقا کا حسن و جمال کیسا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ کی ترجمانی کسی نے کی، کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ ایسا رخ دیکھا نہیں، ایسا رخ دیکھا نہیں، ایسی جبیں ملتی نہیں، ایسا رخ دیکھا نہیں۔ پڑھ لیں ذرا، ایسا رخ دیکھا نہیں، ایسی جبیں ملتی نہیں، ایسا رخ دیکھا نہیں۔ اور یہ خالی حضرت ابو ہریرہ کی بات نہیں ہے، جس صحابی سے بھی بات ہوئی نا کہ آقا کیسے تھے، تو ہر صحابی کے جواب کا یہی خلاصہ ہے کہ ایسا رخ دیکھا نہیں، ایسی جبیں ملتی نہیں، ایسا رخ دیکھا نہیں، ایسا رخ دیکھا نہیں، ایسی جبیں ملتی نہیں، ایسا رخ دیکھا نہیں، ایسی جبیں ملتی نہیں، مثل تیری دو جہاں میں، مثل تیری دو جہاں میں، اے حسین ملتی نہیں،
نہیں مثل تیری دو جہاں میں، مثل تیری دو جہاں۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا نا، حضرت حسان بن ثابت نے بھی تو یہی بات کہی تھی اور سرکار کے سامنے یہ بات کہی۔ کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے اب تک دیکھا نہیں ہے۔ جملے کی ترتیب دیکھیے گا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ آپ سے زیادہ خوبصورت، لم ترا کبھی نہیں دیکھا، قط کبھی بھی، عینی میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ اب یہ تو بات تھی حسان بن ثابت کی کہ ہو سکتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی آنکھ نے نہ دیکھا ہو لیکن کوئی نہ کوئی ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ حسان بن ثابت کے اس جملے پر کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ کہا تیری آنکھ نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کوئی ہو، لیکن اگلے جملے میں اس کا جواب دے دیا، کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء میری بات نہیں ہے، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ خالی میری آنکھ کی بات نہیں کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب میرے رب نے تو آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے آپ چاہتے گئے آپ کا رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اب میں بات کر رہا تھا کہ جنہوں نے آنکھ سے دیکھا، ہم نے تو صرف ذکر کیا، صرف تذکرہ کیا، صرف سنا یا پڑھا، اور حال یہ ہے کہ پڑھ کر، سن کر، ذکر کر کے ہم بھلا نہیں پا رہے، ہم بھلا نہیں پا رہے یا بھولتا نہیں ہے۔ تو جنہوں نے آنکھ سے دیکھا، اور خدا کی قسم جنہوں نے آنکھ سے دیکھا، تو ان کا حال پھر یہ رہا کہ جب میرے کریم آقا دنیا سے تشریف لے بھی گئے، زندگی کی آخری سانس تک بھی میرے آقا کو یاد ہی کرتے رہے ہیں، میرے آقا کو یاد کرتے رہے۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کو صحیح بخاری سے دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اب یہ یاد کر میرے آقا کے وصال کے بعد کی باتیں ہیں ساری، ابھی ایک دو حدیثیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے اور 271 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد میرے آقا کی باتیں ہو رہی تھیں، سرکار کی یاد آ رہی تھی، تو میرے آقا کو یاد کرتے کہتی ہیں کہ مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عمرے اور حج کے لیے گئی تھی۔ یہ اعزاز حاصل ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کہ آپ نے کریم آقا کے ساتھ حج بھی کیا ہے اور عمرہ بھی کیا ہے۔ کہتی میں سرکار کے ساتھ جانا تھا حج کے لیے اور عمرے کے لیے، میں نے آقا کے ساتھ جانا تھا، ہم گھر میں تیاریاں کر، اب یہ یاد کر رہے ہیں میرے آقا کے وصال کے بعد کی بات۔ کہتے مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تیاری کر رہے تھے، تیار ہو رہے تھے، ابھی احرام نہیں باندھا تھا، کہ احرام باندھنے سے پہلے جب میرے کریم آقا نے اپنی زلفیں سواری، میرے آقا نے مانگ نکالی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ ٹھہریے، میں آپ کی مانگ میں خوشبو لگاتی ہوں۔ یہ ہیں وہ یادیں جو لوگ بھلا نہیں سکے، اور خدا کی قسم آج تک نہیں بھلا سکے اور قیامت تک بھلا سکتے بھی نہیں ہیں۔ میرے آقا کا ذکر قیامت تک رہے گا، بلکہ یوں کہوں کہ قیامت کے بعد میدان معاشر میں بھی ہر جگہ میرے آقا کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ قیامت کے بعد قبر سے یہ ذکر شروع ہو جائے گا، قبر میں میرے آقا آئیں گے تو وہاں بھی پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل،
میدان معاشر میں میرے آقا کی حدیثوں کا مفہوم ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ کبھی میں میزان پر ہوں گا جب اعمال تل رہے ہوں گے، وہاں پر بھی میں موجود ہوں گا. کبھی میرے کریم آقا اپنے غلاموں کو حوض کوثر کے جام پلا رہے ہوں گے، کبھی پل صراط سے میرے آقا لوگوں کو گزار رہے ہوں گے. تو میں کہتا ہوں دنیا تو دنیا، قبر کیا، قبر کے بعد قیامت، اور قیامت کے بعد میدان معاشر، اور میدان معاشر کے بعد جنت کے اندر بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے. میرے آقا کا ذکر نہیں کبھی ختم ہونے والا. اللہ، اب سیدہ عائشہ ذکر کر رہی ہے، اللہ رضی اللہ عنہ، کہتی ہیں کہ میرے کریم آقا جب تیار ہو رہے تھے، کسی نے کہا بڑے بن ٹھن کے نکلے ہیں وہ گھر سے، وہ کہتے ہیں بلایا ہے کسی نے. سبحان اللہ، قربان جائیں، حسن اور خوبصورتی کی تو پہلے ہی انتہا ہے. بندہ سونا ہو، قد کاٹ والا ہو، جچتا ہو، اور پھر اوپر سے تیار ہو رہا ہو یا تیار ہو کر آ جائے تو سبحان اللہ، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب میرے کریم آقا پر تو حسن کی ویسے ہی انتہا، اور پھر سرکار تیاری فرما رہے ہیں، غسل کر کے نیا لباس پہننے کی تیاری، اور مانگ نکالی. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ بیوی کا مزاج اس وقت کیسا ہو سکتا ہے کہ یا رسول اللہ بڑے جچ رہے ہیں، بڑے جچ رہے ہیں، میں آپ کی مانگ میں خوشبو نہ لگا دوں. تو سرکار نے فرمایا عائشہ جیسا تیرا دل کرے. تو کہتی ہے کہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگ میں خوشبو لگا دی. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت بعد میں آ کے یہ بات کہتی ہیں کَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِ، کہتی ہیں خدا کی قسم وہ منظر آج بھی میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا، آج بھی میری آنکھوں میں وہ نظارہ اسی طرح محفوظ ہے کہ وَبِيدَ الطِّيبِ فِي مِفْرَقِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ، کہ میرے کریم آقا کو احرام سے پہلے جو سرکار کی مانگ میں میں نے خوشبو لگائی تھی، سبحان اللہ، میرے آقا کی زلفیں سیاہ اور اس میں خوشبو کی چمک یوں لگ رہی تھی جیسے کوئلے کی کان سے ہیرا چمک رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سرکار کی وہ یادیں ہیں کہ جنہوں نے آنکھ سے دیکھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جنہوں نے آنکھ سے دیکھا وہ ساری زندگی پھر آقا کو بھلا نہیں سکے ہیں. میرے آقا کی زیارت جنہوں نے کر لی، پھر ان کی نگاہوں میں، ان کی نظروں میں پھر اور کوئی نہیں جچا. حضرت انس رضی اللہ عنہ، یہ بھی سرکار کی یاد کی بات ہے. بیٹھے ہیں لوگوں میں، بات چیت ہو رہی ہے، سرکار کی باتیں چل رہی ہیں، تو ذکر کرتے کرتے حضرت انس کرتے ہیں. یہ بھی امام بخاری نے حدیث کو نقل کیا، 65 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، سرکار انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اور اس انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، امبوسڈ تھا اس میں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی پہننے کا ایک مقصد بھی تھا، وہ یہ تھا کہ پہلے دور میں جب کوئی خط لکھا جاتا اور اس پر جب مہر لگانی ہوتی تو عام طور پر وہ انگوٹھی مہر کا کام کرتی تھی، اور خط لکھ لیا تو اس پر یوں انگلی کے ساتھ ایسے انگوٹھی سے مہر لگایا کرتے تھے. تو اس مہر پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شام کا وقت ہے، میرے کریم آقا اپنے در دولت سے نکلے اور مسجد کی طرف جا رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یا غسل کیا ہے یا وضو کیا ہے، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یوں کہہ لیں دوسرے لفظوں میں کہ میرے کریم آقا تیار ہو کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے گلی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. حضرت انس کہتے ہیں گلی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی طرف نظر گئی، اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم رات کے اندھیرے میں بھی میرے آقا کا ہاتھ ایسا چمک رہا تھا اور ہاتھ کی انگوٹھی ایسے چمک رہی تھی. کہتے ہیں کَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ، خدا کی قسم میرے آقا کے دستے انور کی چمک ایسی تھی کہ آج بھی وہ چمک میری نظروں کے سامنے، یعنی آج بھی مجھے وہ بھولتا نہیں ہے میرے کریم آقا کا وہ دستے مبارک جس پر میری نظر پڑ گئی. یعنی جس نے ایک نظر بھی میرے آقا کو دیکھا اس نے نہ صرف یاد رکھا بلکہ بعد میں اس کے تذکرے بھی کرتے رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد سرکار کے کزن تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما.
آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے لیے گھر سے نکلے. اب یہ وہ ساری یادیں ہیں جو بعد میں آ کے صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں, سرکار کی باتیں کر رہے ہیں, سرکار کا ذکر کر رہے ہیں. یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے, حدیث نمبر 271 ہے. حدیث نمبر 571, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کا وقت تھا, سرکار نے غسل کیا, غسل کر کے سرکار تیار ہو کے مسجد میں نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی, گلی میں سرکار کو دیکھا, اور کہتے ہیں کہ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنی انظر الیہ. کہتے ہیں کہ میرے کریم آقا گھر سے نکلے اور گویا کہ کہتے ہیں آج بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے آج بھی میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں. کأنی انظر الیہ, ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج بھی میں سرکار کو دیکھ رہا ہوں, آج بھی میں وہ میری سارا کچھ میری نظروں کے سامنے. کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, یقطر رأسہ الماء, میرے کریم آقا کی زلفوں سے پانی کے قطرے ابھی ٹپک رہے ہیں. یعنی ابھی غسل کیا اور غسل کر کے سرکار تیار ہو کے نماز کے لیے آ رہے ہیں, میرے کریم آقا کی زلفوں سے پانی کے قطرے ابھی ٹپک رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ میں وہ نظارہ اور وہ منظر نہیں بھولتا کہ میرے کریم آقا گھر سے نکلے, آپ کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. فواضعا یدہ علی رأسہ, اور میرے کریم آقا نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر یوں رکھا تھا. کہتے ہیں کہ سرکار کا یہ ہاتھ سر پہ رکھنا اور زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپکنا, کہتے ہیں میری نظروں سے یہ منظر ہی غائب نہیں ہو رہا ہے. اچھا یہاں ٹھہر کے آپ ایک بات سنیں, حالانکہ بظاہر یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے کہ بھی گھر تیار ہو کے گھر سے نکلے, سر پہ ایسے ہاتھ رکھا, اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی, یا اس میں کون سی ایسی اہم بات ہے, یا سرکار کی کوئی نصیحت اس میں ہو, یا میرے کریم آقا نے کوئی دین کی بات اس میں بیان فرمائی, کچھ بھی نہیں, صرف دیکھا اور ایک نظر دیکھا. تو آپ اس بات سے صحابہ کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے اپنی نگاہوں میں اور اپنے دماغ میں اور دل میں میرے کریم آقا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو یا ہمارے دل و دماغ سے اوجھل نہ ہو. میرے کریم آقا کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یاران گرامی, امام بخاری نے اسی چیپٹر کے اندر ایک اور حدیث پاک بیان کی, اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سرکار کے صحابی ہیں, انہوں نے اس حدیث پاک کو بیان کیا. کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جب حجۃ الوداع کا موقع تھا, آخری حج جب سرکار علیہ السلام نے کیا, تو حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں بھی سرکار کے ساتھ تھا اس حج کے موقع پر. کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے وہ منظر نہیں جاتا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پر نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لائے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تہبند اوپر تھا, یعنی تھوڑا اونچا سرکار نے تہبند باندھا تھا. کہتے ہیں کہ میری نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلیوں پر پڑی. کہتے ہیں کہ وہ پنڈلیوں کی چمک ہی میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو رہی ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جنہوں نے میرے آقا کو آنکھ سے دیکھا, اللہ اکبر, وہ میرے کریم آقا کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی میرے کریم آقا کا اسی طرح ذکر خیر کرتے رہے, اسی طرح باتیں کرتے رہے. جنہوں نے ایک دفعہ بھی آقا کو دیکھا ساری زندگی پھر وہ میرے آقا کو بھلا نہیں سکے ہیں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. البدایہ والنہایہ اور تاریخ دمشق یہ بہت بڑی کتابیں ہیں. ان میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے. بات بڑی سننے والی.
حضرت علی یمن گئے اور یمن میں آپ کو شیڈول دیا گیا تھا اس کے مطابق آپ اپنی دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر چند لوگوں کو میں نے جمع کیا اور جمع کر کے میں ان کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات کر رہا تھا، سرکار کے خد و خال کی بات کر رہا تھا، میرے کریم آقا کے پیکر کی بات کر رہا تھا، وہ سرو قد اور وہ لالا رخ، وہ جو جس کے حسن نے ساری دنیا کو حیران کر دیا اور جس کے حسن نے بڑے بڑے سخت دلوں کو نرم کر دیا۔ کہتے ہیں میں کریم آقا کے لب و رخسار کی بات کر رہا تھا، مجمع میں چند لوگ موجود تھے، ایک درخت کے نیچے ان کو لے کر میں ان کے سامنے گفتگو کر رہا تھا۔ کہتے ہیں میری نظر ایک بندے پر پڑی، وہ یہودیوں کا عالم تھا، یہودی مذہب کا عالم تھا، اس نے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہے، میرے مجلس میں نہیں آیا، مجمع میں نہیں آیا، تھوڑا پرے ہو کے سائڈ پہ ہو کے کتاب کھول کے دیکھی، کتاب کھول کے کھڑا ہے۔ کہتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں کہ میں سرکار کی باتیں کر رہا تھا، سرکار کے لب و رخسار کی باتیں کر رہا تھا، سرکار کے حسن و جمال کی باتیں کر رہا تھا، اور وہ یہودی عالم کتاب پکڑ کے کبھی صفحہ ادھر کرتا ہے انگلی پھیرتا ہے، کبھی صفحہ ادھر کرتا ہے انگلی پھیرتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے میں بولتا جا رہا ہوں اور وہ اپنی کتاب سے ڈھونڈتا چلا جا رہا ہے کہ ہاں جی اے بھی گل ہے، اچھا اے گل کی تھی، اے بھی گل ہے، آ بھی لکھا ہے، وہ کرتا جا رہا ہے۔ کہتے جب تھوڑا وقت اسی طرح گزرا تو اس یہودی عالم سے رہا نہیں گیا، وہ چل کے آ کے میرے مجمع میں آ گیا اور میرے قریب آ کے بیٹھ گیا اور میرے قریب آ کر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آگے کہتا ہے صف لنا عن ابی القاسم یا صف لنا ابو القاسم، کہ اے بندے آپ جو بھی، وہ حضرت علی کو جانتا نہیں تھا، کہتا ہے اے بندے جو بھی آپ ہو، آپ ابو القاسم محمد بن عبداللہ کی اور صفات میرے سامنے بیان کریں، سرکار کا ذرا اور ذکر کریں میرے سامنے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے، ظاہری بات ہے بات تو میں پہلے ہی کر رہا تھا، اب پھر ایسے ماحول میں کوئی کہے کہ اور بات کرو تو حوصلہ تو اور بڑھ جاتا ہے۔ کہتے میں نے اور دل کھول کے سرکار کا ذکر کیا، سرکار کی باتیں کی۔ کہتے جب میں سارا کچھ بیان کر چکا، باتیں کر چکا، تو وہ یہودی عالم کھڑا ہو کے کہتا ہے ایک منٹ رکو، مطلب کہا ٹھہرو ذرا، تھوڑا سا مجھے بھی کرنے دو، یہ جس بندے کی آپ بات کر رہے ہو یہ مکے میں پیدا ہوئے؟ میں نے کہا ہاں ہاں مکے میں پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں پھر یہ ہجرت کر کے کسی اور جگہ پر چلے گئے؟ میں نے کہا ہاں ہاں پھر یہ کسی اور جگہ پر مدینہ شریف چلے گئے۔ کہتے ہیں یہ وہی بندہ ہے کہ جس نے پھر مدینہ کو حرم بنا دیا؟ کہا ہاں ہاں یہ وہی بندہ ہے جس نے مدینہ کو حرم بنایا۔ کہتے ہیں میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لفظ اس کے جو کتابوں میں موجود ہے، فَإِنِّي أَجِدُ هَذِهِ الصِّفَةَ فِي صِفَرِ آبَائِي، کہتے ہیں خدا کی قسم اے علی جو بھی بات آپ نے کی ہے یہ ساری باتیں ہماری آسمانی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی۔ اللہ اس نے کہا کہ فَإِنِّي أَجِدُ هَذِهِ الصِّفَةَ فِي صِفَرِ آبَائِي، میں نے اپنے باپ داداؤں سے جو سنا اور میں نے باپ داداؤں سے جو یہ کتاب میرے تک نسل در نسل منتقل ہوئی ہے، جو نسخہ اس کے پاس تھا، کہنے لگا کہ اس کتاب کے اندر یہ ساری صفتیں موجود ہیں، اور جو اس یہودی عالم نے کہا کہ وہ فلاں نبی ہیں، وہ یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، حضرت علی کہتے ہیں ہوا رسول اللہ، ہاں 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 وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ جب یہ ساری بات حضرت علی نے کر دی تو وہ یہودی عالم کہتا ہے فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ وَإِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں
جس کو رب نے سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. فعلی ذالک حیا، یہ جملے سنیں، اس یہودی عالم نے کہا فعلی ذالک حیا، اب میری ساری زندگی اسی طریقے پر رہے گی. وعلیہ اموت، میں اسی عقیدے پر مروں گا. وعلیہ ابعث انشاءاللہ، اور دن معاشر کے انشاءاللہ میں اسی نظریے اور اسی عقیدے پر سرکار کی غلامی میں اٹھوں گا انشاءاللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے آقا کے حسن اور میرے آقا کا ذکر، میرے آقا کا تذکرہ، میرے آقا کی باتیں، آپ یقین کریں یہ وہ میٹھا شربت ہے، یہ وہ شیریں حلاوت والا شربت ہے کہ جس کی مٹھاس نقصان نہیں دیتی، بلکہ جس کی مٹھاس سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور بندے کی روح بھی تازہ ہو جاتی ہے، جس سے دل و دماغ بھی معطر ہو جاتے ہیں. مرزا غالب نے کہا تھا 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام میں تو گفتن کمال بے ادبیست. فارسی کا شعر ہے. اس نے مرزا غالب جیسا بھی تھا، اسے کسی نے کہا کہ سرکار کی نعت کیوں نہیں لکھتا، سرکار کی بات کیوں نہیں کرتا، تو کہتا ہے کہ میں تو عادات اس کی خیر جیسی تھیں، کہتا ہے کہ میں تو شراب وغیرہ بھی پی لیتا ہوں اور میرے معاملات بھی کچھ ایسے ہی ہیں، لیکن وہ کریم ہستی ایسی ہے، وہ پیکر حسن و جمال ایسا ہے کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، کہ میں اپنا منہ مشک اور گلاب سے 1000 دفعہ دھو بھی لوں، ہنوز نام میں تو گفتن کمال بے ادبیس، اپنا منہ 1000 دفعہ گلاب اور مشک کے ساتھ دھو کر بھی میں آقا کا نام لوں، مجھے یہ بھی بے ادبی لگتی ہے کہ اب بھی میں آقا کا نام لوں، میرا منہ اس لائق نہیں ہے، میرا منہ اس قابل نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اختر شیرانی، اردو ادب کے لوگ واقف ہیں اس سے، بہت بڑا نام ہے شعر و شاعری کی دنیا کا. شراب پیتا تھا یہ، اور اس کا ایک دوست تھا وہ دہریہ تھا، تو اس کے ذہن میں آیا کہ ظاہری بات ہے ہر بندے کو اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ عزیز ہوتا ہے اور وہ اس کی تبلیغ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ دہریہ اس کا دوست تھا، تو اس نے سوچا کہ یہ اختر شیرانی میرا دوست بھی ہے لیکن مسلمان ہے، اور اختر شیرانی طبیعت کا دلیر آدمی تھا، کسی کو کوئی بھی بات کہنے سے ڈرتا نہیں تھا، اور جو ایسا دلیر بندہ ہو نا وہ اگر بہک جائے تو پھر وہ کسی کا لحاظ بھی نہیں کرتا. تو اس کے ذہن میں آیا کہ میں اس کو بہکاتا ہوں، شراب پئیں گے، جب یہ شراب میں مست ہو جائے گا، ٹن ہو جائے گا، تو پھر میں ان کے نبی کے بارے میں اس سے کچھ باتیں کروں گا، اور جب بات ہوگی تو پھر یہ کوئی لانگ فلانگ منہ سے بکے گا تو خود ہی ایمان سے خارج ہو جائے گا اور یہ کفر میں آ جائے گا، یا یہ کہہ لے اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا. پلاننگ کے تحت وہ اس کی جب ملاقات ہوئی، انہوں نے شراب وغیرہ کا انتظام کیا، بیٹھے اور شراب پی، خود بھی پیتا رہا، اس کو بھی پلاتا رہا، اور جب وہ شراب کے نشے میں مست ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اب موقع ہے بات کرنے کا. تو کہنے لگا کہ اے اختر، تمہارے نبی کے بارے تمہارا کیا خیال ہے؟ اپنے نبی کو کیسا بندہ دیکھتے ہو؟ وہ کیسا بندہ تھا؟ جب یہ بات کی تو اختر شیرانی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس مجلس سے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا میں شراب پی رہا ہوں، گندا بندہ ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تو چاہتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ اس نے کہا کہ میں شرابی ہوں، بے غیرت نہیں ہوں کہ آقا علیہ السلام کی ذات پر بولوں گا. اس نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں اس حالت میں اپنے آقا کا ذکر کروں، میں شراب کی حالت میں مصطفیٰ کا نام لوں، میں اپنے آقا کا نام اپنی زبان پر لوں اس حال میں کہ میں نے شراب پی ہوئی ہے؟ تو مجھ سے کروانا کیا چاہتا ہے؟ کھڑا ہو گیا وہاں سے اور ہمیشہ کے لیے شراب سے توبہ کر لی. کہا کہ جو چیز مجھے آقا کی محبت سے روکتی ہے میں اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتا ہوں. ہمیشہ کے لیے شراب سے توبہ کی اور پھر آقا کی نعتیں لکھی اور میرے آقا کی حمد و ثنا کے اندر لگ گئے. اللہ اکبر، اللہ. میرے آقا کا حسن و جمال، میرے آقا کی ذات. یاران گرامی، خدا کا شکر کریں. میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں خدا کا شکر کریں
کہ اللہ نے ہمیں حضور کی غلامی عطا فرمائی ہے، بغیر مانگے عطا فرمائی، بغیر تلاش کیے عطا فرمائی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی سوچیں کہ کیا اگر آپ خود تلاش کرنے نکلتے، میں بھی، ہم خود تلاش کرنے نکلتے تو کیا ہم ڈھونڈ سکتے تھے؟ آئے ہائے ہائے، ہو سکتا تھا ملتا یا نہ ملتا، لیکن خدا کی قسم اس رب کی مہربانی ہے کہ جس نے بغیر ڈھونڈے، جس نے بغیر تلاش کیے سرکار کی غلامی عطا کر دی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس دولت کو مرتے وقت تک سنبھال کے رکھ لیں، اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے۔ ایمان کے ڈاکو، ایمان کے چور، ایمان کے لٹیرے یہ دولت چھیننے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے پیچھے لگے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا ایمان ان سے چھین لیا جائے، کسی طریقے سے سرکار کی غلامی والی سند ان سے لے لی جائے۔ تو سرکار کی غلامی وہ دولت ہے، کامیاب وہ ہے کہ جو اس دولت کو منزل مقصود تک بحفاظت لے گیا، سب سے بڑا کامیاب وہ ہے، سب سے بڑا کامیاب وہ پنجابی کی ایک مثال ہے، کہتے ہیں پہلا دور سے نا تو لوکی باہر کھلیاں ویلیاں کند نہ کرنی تے باہر بیلا پانیاں جو جنگلاں دے اندر کھلیاں مجھاں کھلیاں گاواں رکھیاں، کوئی بندہ سی تو انہیں باہر گاواں رکھیاں تو ویلی کوئی نہیں ہوندی، کھلے ڈنگر رکھے، سارا دن چرا لینے تے چرا کے شام نو جتھے کتے جگہ بننی وہ سارے کٹھے کر کے بہا لینے، رات گزارنی تے سویرے پھر زمینداراں نوں پتہ ہے جنہاں مال ڈنگر رکھیا کہ کوئی نہ کوئی جانور ایک ادھا انج دا ہوندا ہے مال چوں جندے تے زمیندار دی خاص نظر ہوندی ہے، انہوں پالدا ہوندا ہے، اسپیشل پال رہا ہوندا ہے، عید واسطے پالدا ہے یا ویچن واسطے پالدا ہے یا کسی بھی حساب نال کوئی ایک ادھا ڈنگر یہ جا ہوندا ہے، وہ بندے نے کوئی ڈنگر رکھے ایویں کھلے، اور ایک بچہ سی ہوندے جنوں خصوصی جندے تے نظر تھی پالن دیا سی، تو انہیں کی کرنا کہ رات کو جدوں کتے اکھ کھلنی نا تے اٹھ کے انہوں پتہ تھی بچہ کتنے بیٹھا ہوندا ہے، رات کو کتے اکھ کھلنی تو اٹھ کے جا کے جتھے بچہ بہندا سی اوتھے انہوں جا کے اندر پنڈے تے ہاتھ پھیرنا، اندر جسم تے ہاتھ پھیرنا، اندر محبت کا انداز۔ وہ ایک رات یہ ہویا کہ شیر آیا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور رات انج ہوئی کہ شیر آیا تو شیر وہی بچہ جڑا جنہوں نے بڑے پیار نال پالدا سی، شیر انہوں کھا گیا، مار کے سٹ گیا، کھا گیا جڑا کھانا سی، وہ ان دی جگہ تے شیر آپ بہ گیا، اتھے شیر آپ بہ گیا۔ اب یہ رات اٹھیا اپنے حساب نال تے جا کے جتھے بھی وہ بہندا سی جا کے تے اتھے شیر بیٹھا تے جا کے ان دی اپنا بچہ سمجھ کے اندر پنڈے تے ہاتھ پھیردا پیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہندے اندر پنڈے تے ہاتھ پھیردا پیا تے شیر ایک مثال ہے صرف سمجھان واسطے، تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اے مثال بیان کر کے کہندے کہ شیر نے کیا کہ اے میرے پنڈے تے ہاتھ پھیردا ہے اپنے بچے دے پلیوے، اینوں لگدا ہے بھی میں اندا بچہ تا میرے تے پہ ہاتھ پھیردا ہے، تے کہندے کہ جے نو پتہ لگ جے کہ میرا ہاتھ کتھے پیا ہے، جے نو پتہ لگ جے کہ میرا ہاتھ کتھے پیا ہے، بچہ نہیں ہے تو شیر ہے، تے کہندے اندا کلیجہ پاٹ کے اندے منہ چ آ جائے گا، اینو ایک سا لینا نصیب نہ ہوئے، ایتھے مر جاوے جے نو پتہ لگ جے میرا ہاتھ کتھے پیا ہے۔ تو میں کہنا اے مثال تو بعد پتہ سانوں بھی نہیں ہے کہ ساڈا ہاتھ کتھے پیا ہے، بغیر محنت کیتے ہیں، بغیر لبیاں لب گیا نا، پتہ سانوں بھی نہیں ہے کہ ساڈا ہاتھ کتھے پیا ہے۔ خدا دی قسم جے پتہ لگ جائے کہ ساڈا ہاتھ کیڑی بارگاہ سے اور کس جگہ تے اللہ نے سانو غلامی نصیب فرمائی ہے، تو میں کہنا سانو شاید ساہ لینا بھی نصیب نہ ہوئے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے ابو بکر تیرے مصطفیٰ کی حقیقت تیرے رب کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے، رب کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ مصطفیٰ کون ہیں، کیا ہیں، اور ان کی عظمت اور حقیقت کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو تیرے حسن پہ ڈال رکھے ہیں قدرت نے ہزار پردے، اللہ یا سرکار کے حسن پر یہ جلووں پر پردے ہیں، جس وجہ سے میرے جیسے اور ہمارے جیسے نکمے بھی سرکار کا نام بھی لے لیتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں، اور غلامی کا تعلق بھی جوڑے ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی نے کہا، بس بات ختم کر رہا ہوں، کہ کسی نے کہا کہ جو منگتوں کی یہاں تک یاوری ہے، یہ جو ہر طرح کا بندہ نکما کوجا نکھٹو میرے جیسے کمینے لوگ بھی سرکار کی غلامی کا نام لے رہے ہیں اور سرکار کی نسبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ جو منگتوں کی یہاں تک یاوری ہے،
کسی محبوب کی چارہ گری ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں، کسی محبوب کی چارہ، جو منگتوں کی یہاں تک یاوری ہے، کسی محبوب کی چارہ گری ہے۔ اور کہا کہ مزے لوٹو مزے لوٹو مزے لوٹو فقیرو، بن پڑی ہے بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے۔ مزے لوٹو فقیرو، بن پڑی ہے بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے، بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری دم تک حضور کی غلامی نصیب فرمائے، سرکار کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اس سے بڑی کوئی دولت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔